السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور حسن چترالی، آپ دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت مختلف قسم کے موضوعات کو زیر بحث لے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے معاشرے میں کوئی بہتری کی گنجائش نکل آئے۔ تو آج میں بہت ہی خوبصورت موضوع جو اوورسیز پاکستانیوں سے تعلق ہے اس کا، تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور آج میرے اسٹوڈیو میں بہت ہی دبنگ شخصیت جو کہ سوئٹزرلینڈ میں عرصہ دراز سے مقیم ہیں، پاک سوئس فرینڈشپ کے چیئرمین راجہ حفیظ صاحب کو میں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا راجہ صاحب، آج ہم بات کریں گے، آپ پاک سوئس فرینڈشپ ایک فورم بنایا ہے، اس کے ذریعے سے پاکستانیوں کے لیے آپ وہاں کام کر رہے اور دیگر مسائل ایشوز کو بھی آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ ساتھ ٹورزم اور دیگر چیزوں کو بھی فروغ دینے میں کوشاں ہیں۔ تو مجھے یہ پاک سوئس فرینڈشپ فورم کا اجرا کب کیا اور اس کے مقاصد کیا ہے، ابھی تک کتنے کام سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہوئے پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر آپ نے کام کی ہے، اس کے حوالے سے بتائیے آپ۔ السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ آج یہاں پہ انوائٹ کرنے کا۔ تو سوئٹزرلینڈ میں سوئس پاک فرینڈشپ فورم پچھلے 2003 سے کام کر رہی ہے، اور اس کا مقصد ہے پاکستان کا سافٹ امیج، وہاں پہ جتنے ہمارے سوئٹزرلینڈ کے شہری ہیں، اوورسیز ہیں پاکستانی، صحیح، اس میں خاص کر سپورٹس کے تھرو انٹیگریشن، اور جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں جو نئے آ رہے ہیں ان کی کوئی مشکلات ہیں، گھر لینا، جابس، صحیح، اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی فنکشنز ہیں 23 مارچ، 14 اگست، یوم شہداء، کشمیر پہ جتنے پروگرام ہیں، اور ٹورزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان، ہمارے کشمیر جو چترال۔ ہاں جی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپروکسیمیٹلی وہاں پاکستانی کتنے تعداد میں موجود ہے، اور اندازے کے حساب سے کوئی آپ لوگوں نے سروے بھی کیے ہوں گے، پاکستانی کتنے تعداد میں ہوں گے سوئٹزرلینڈ میں؟ جی، سوئٹزرلینڈ میں پاکستانی ہیں اس وقت آلموسٹ 5 to 6,000 اچھا، تو 6,000 پاکستانی وہاں مقیم ہیں اپروکسیمیٹلی۔ اب خاص جو موضوع ہے ہمارا، کیونکہ وہ چاہے گلف کنٹریز میں ہیں، یورپین کنٹریز میں پاکستانی اوورسیز رہتے ہیں، اور جہاں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ان کو خاص کر کے بہت سارے، ایک تو وہ جہاں رہتے ان جگہوں میں مسائل درپیش ہوتے، دوسرا وہ واپس آتے اپنے ملکوں میں، یہاں بھی ان کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آپ سے زیادہ آپ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سے مسائل، کیا وہاں زیادہ مسائل آپ لوگوں کے لیے ہے یا یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جاتی ہے، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے۔ اس پہ ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اوورسیز کے لیے۔ تو جو اوورسیز جتنے ہیں، چاہے وہ یورپ سے ہوں یا گلف سے ہوں، چاہے وہ امریکہ یا کینیڈا سے ہیں، تو ان کو ایک ہی ایشوز ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی زمین لے رہے ہیں، یا وہ اپنا کوئی ان کی خاندانی زمین ہے، پیچھے ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، فیملیز ہیں، تو وہ اس پہ کوئی گھر بنا رہے ہیں کیا وداؤٹ اینی پرمیشن۔ تو اوورسیز جو اسلام آباد کا پلیٹ فارم، اس سے ہم نے رابطہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کچھ ایسا پلیٹ فارم بنائیں کہ ایک تو کام جلدی، اور جو خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں اس سے ہوپ فلی کہ وہ کوئی اس پہ ہیلپ آؤٹ کریں گے لوگوں کو۔ تو آپ آنے والے دنوں میں آپ کو ہم ہمارے پروگرام میں آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بہت ہی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بغیر ہمارا گنجائش گزارا ناممکن ہے، اور ان کی معیشت کے اوپر بہت مثبت اثرات جو پڑھتے ہیں، ان کے ریمیٹیز یہاں جو بیچتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے ان کے لیے بہت سے قوانین وضع کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو یہاں پاکستان میں جائیداد لیتے ہیں، اس میں قبضہ ہو جاتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، یہاں آپ لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، واپس آتے ہیں، اس زمین کا کوئی نہیں پتہ ہوتا، تو یہ مسائل آپ لوگوں کے لیے درپیش ہے یہاں۔ جی، بڑا اچھا آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو اوورسیز لوگ ہیں جتنے، ایون ہمارے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، تو ان کی زمین بھی پیچھے فیملیز پرابلمز ہیں، تو آگے کوشش اوورسیز جتنے ہیں وہ آپ پاکستان کے دل و دماغ میں ہیں،
بالکل. تو ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنی جنریشن کو یہاں پہ لے کے آئیں, پاکستان کے بارے میں بتائیں, پاکستان کیسا ہے, خوبصورت ملک ہے, لوگ کیسے ہیں. تو جب ان کے بچوں کو یہ آپ بتائیں گے کہ ہماری زمین پہ فیملی نے قبضہ کر لی ہے, ہماری باپ کی زمین ہے اور کسی نے دیوار لگا دی ہے کسی نے, تو اس کے لیے یہاں پر کوئی اتنا خاص جسٹس کا نظام نہیں ہے پاکستان میں. تو نیگیٹیوٹی پاکستانیوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں, اور وہ لوگ کوشش یہ ہے ان کی کہ پاکستان سے واپس کم سے کم آئیں اور جتنا کاروبار ہے وہ بیرون ملک کریں. تو اس کے لیے ہماری جو پچھلی گورنمنٹس بھی ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تھی, ابھی بھی ہم نگران حکومت ہے اور کچھ ادارے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں کچھ اوورسیز ہے, وہ تو آپ کا ایک ایسا احساسہ ہے کہ وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں, اور ابھی سوئٹزرلینڈ آپ دیکھ لیں کرنسی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. تو اوورسیز کو جتنا دکھ ہمیں ہے وہاں پہ رہ کے پاکستان کو پروموٹ کرنا, اور مختلف جیسے افغانستان انڈینز ہمارے بالکل اینٹی لوگ ہیں, ان کو فیس کرنا بڑا مشکل ہے. اور جب آپ یہاں پہ آئیں تو وہی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ پہ لوگ ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اس کے تو پرزور مذمت کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کو ان لوگوں نے بالکل ردی کا ٹوکرا بنا دیا ہے. صحیح. تو اوورسیز کے لیے اسپیشلی ڈیسک بنا ہوا ہے, اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید اس پہ پیش رفت ہوگی, اور جو لوگوں کی زمینیں کچھ پرابلمز ہیں جینون ان کی ہیلپ ہوگی. صحیح. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے کہیں زمین خریدا یا آپ کی جدید پشتی زمین ہے, آپ نے واپس آیا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, کسی نے دیوار, کسی نے عمارت, کسی نے ہتھیار لیے ہیں, تو یہ آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو. نہیں بالکل, یہ گلبرگ گرین جو ہے اس میں کافی ایشوز ہیں. اچھا. تو آپ کو ہم نیکسٹ میٹنگ میں کریں گے اپنے لیگلی. ہاں جی بالکل, کافی دوست ہیں ہمارے, ان کی زمین ہے, گھر ہیں, تو وہ بغیر پرمیشن کے وہ مشین لگا جاتے ہیں کہ بھائی میرا پیچھے. ناظرین, گلبرگ گرین کے جو انتظامیہ ہیں ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اوورسیز جو ہمارے زیر مبادلہ کا ان کا بہت اہم کردار ہے, اگر وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں کا کچھ شرم لحاظ خیال رکھنا چاہیے اس حوالے سے. تو آپ اس چیز کا اقدام اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچنا چاہیے. جی آپ اپنی بات. جی میری صرف آپ کے چینل کے تھرو اتنی ہے کہ اگر ان تک بات یہ پہنچ سکے تو ابھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ کے کوئی ایسا ایشوز نہ اٹھائیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی یہیں سے گئے ہیں, تو اس چیز کو مزید پاکستان کو بدنامی سے بچائیں, اور کم از کم جو جہاں بھی آپ جا رہے ہیں مشین لگا رہے ہیں, کوئی فیملی ممبر ہے تو آپ اصلی مالک کے آپ کو پتہ ہے کون ہے کون نہیں ہے, اس کے وداؤٹ پرمیشن وداؤٹ اسٹامپ پیپر کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو مجھے بیسکلی ایز اے پاکستانی, کیونکہ میں پروموٹ کر رہا ہوں پاکستانی امیج کو, بڑے اور ہمارے کام ہیں سپورٹس پہ, ہینڈی کیپ بلائنڈ پہ کام کر رہے ہیں, اور سوئس پاک فرینڈشپ فورم لاسٹ ایئر سے ہم نے آپ کے چینل کے تھرو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ یہاں پہ ایک سپورٹس پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے. تو بجائے کہ پاکستانی یہاں سے بھاگیں, ان کو آپ بھگانے کے چکر میں قبضے کرائیں یا قبضے کریں, تو ان کو یہاں پہ لائیں, انویسٹ کریں, اور لیگلی آپ کے اس کو پبلسٹی کریں, تو ہر پاکستانی آف کورس تیار ہے پاکستان میں آنے کے لیے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ تو ظاہر ہے ڈیولپ کنٹری سے, لیکن پھر بھی میں پوچھوں گا کہ وہاں پاکستانیوں کو کوئی مسائل درپیش ہے جو جہاں آپ رہتے ہیں جس ملک میں؟ وہاں پہ مسائل آئی تھنک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 15-20 سال سے اپنے پلیٹ فارم پہ, پاکستانیوں کو پاکستانی کہلانے پہ تھوڑی شرم فیل ہوتی ہے, ہماری جو امیج اور ہم نے جان بوجھ کے ہم پھر ایک دفعہ اپیل کرتے ہیں, ہم میسیج بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, اپنے دوستوں کے تھرو کہ گرین پاسپورٹ پہ ہم لوگ گئے, واپس اسی پہ آتے ہیں, تو اس ملک کے ساتھ پیار کریں, تو اسی کی عزت اس لمٹ میں رہ کے ہر کام اپنا کریں. اور باہر اوورسیز پاکستانیوں کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں, بجائے کہ وہ پاکستانی امیج ہم باہر بھی دکھائیں پارٹی میں. میرا خیال ہے پاکستانی اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ ہونا نہیں چاہیے. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ بہت سارے جو خاص کر کے پی ٹی آئی جو جس طرح موبلائز اس نے کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, خیر اس میں یہ ووٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں کئی خرابیاں ہیں, اس کو درست کر کے ان کو حق دینا چاہیے, کیونکہ ایک لحاظ سے تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے ان کے ساتھ یادیں, ان کی جو تمام تعلقات رشتے یہاں موجود ہیں, تو ان کو یہ ملنا چاہیے. خیر آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے پاکستانی جب سوئٹزرلینڈ میں خاص کر آپ وہاں موجود ہے, مقیم ہے آپ 30 سالوں سے, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے وہاں روزگار کی کیا مواقع ہے, تو ہے کس طرح کے روزگار وہاں موجود ہے, اور
آسانی کیا ہے, کس طرح جا سکتے ہیں, تھوڑا سا رہنمائی کریں ہمارے ناظرین. اچھا, کنسرننگ سوئٹزرلینڈ, سوئس ایک ایسا کنٹری ہے کہ آپ اگر آئی ٹی میں, ایون بزنس مینجمنٹ میں, مطلب ویل کوالیفائڈ, وہاں بہت اپرچونیٹیز ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اسپیشلی فار وومین, اور جو ہمارے بچے ہیں جو اچھی ڈگری ہے ان کے پاس, جو آگے آنا چاہتے ہیں, تو ہم ان کی ہیلپ آؤٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کی سی ویز متعلقہ آفس تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا, اور پی ایچ ڈی کرانے میں, ماسٹر ڈگریز میں جتنی انفارمیشن ہو, جتنی ہیلپ ہم کرتے ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے آف کورس وہاں پہ ظاہر ہے سوئس ایک چھوٹا ملک ہے اور پڑھائی بڑی مہنگی ہے, بڑا مہنگا ملک ہے, لیکن جیسا کہ انڈینز آئی ٹی میں وہاں پہ بھرے پڑے ہیں. تو ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ وہاں پہ لائے جائیں پاکستانی ینگ جنریشن کو, کہ پاکستانی ہر جگہ نظر آنا چاہیے اور اس کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اور جو متعلقہ ایمبیسیز ہیں, مشنز ہیں, ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کام میں آگے آئیں اور پاکستان کی امیج کو آگے لے کے آئیں, بجائے کہ جو ہمارے سے افغانستان کا ایگزامپل آپ لے لیں, کہاں سے کہاں جا رہا ہے وہ, انڈیا دیکھ لیں. تو ہمیں بذات خود مجھے بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی ہے کہ پاکستانیوں کو یہ ہم نے پاکستانیت بتانی ہے کہ آپ پاکستانی ہیں, نہ کہ پشتون ہیں, بلوچی ہیں, کشمیری, پٹھان. نہیں بھائی, ہم پاکستانی ہیں. صحیح. تو ہماری ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں, ہمیں سب سے پیار ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, آپ اسکل کے حوالے سے بتائیں, جس طرح یہاں لوگ, کوئی کوک ہے, کوئی پلمبر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے اچھے اس کے, تو وہاں بھی کوئی, کیونکہ آلموسٹ یہاں جو لوگ جانا چاہتے ہیں نا, زیادہ تعداد انہی نوجوانوں کی بے روزگار ہے جو باہر جا کے سیٹلمنٹ اپنی جو سیٹل ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے کیا اسکل جو جن کے پاس ہے؟ بالکل, بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے. تو یہ انقریب انشاءاللہ ود ان 2 ویک میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ یہاں پہ جتنے کام ہیں کنسرننگ سوئٹزرلینڈ, فرانس, جرمنی, جتنی مانگ ہے, مطلب باربر کی ہے, پینٹر کی ہے, اس کے علاوہ جو ہے ووڈ کٹر کی ہے, یہ کام وہاں پہ بہت مانگ ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک سینٹر بنا رہے ہیں اسلام آباد میں, اور یہاں پہ ان کو اسپیشلی لینگویج ٹریننگ 6 months. اس کے علاوہ ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں سرٹیفکیٹس دیا جائے جو, لیکن جو ایفیلیٹ ہو سوئٹزرلینڈ کے اسکول سے, تو ان کو ایزی ہوگا ویزا اپلائی کرنے میں اور جو بیسک انفارمیشن ہے وہ لینے میں. صحیح. تو آخر میں ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے پاک سوئس فرینڈشپ فورم, جو پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کی باہمی تعلقات کو فروغ دینے میں ان کا کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے سامنے پاکستانی گورنمنٹ آپ کے ساتھ کتنی مدد کر رہے ہیں, اور کیا کیا مسائل ہیں, ان کا تو کوئی آپ بتائیے ہمارے ناظرین کو. سوئس پاک فرینڈشپ فورم اور اسپیشلی 2 ملکوں کے درمیان جو ایک برج کا ہم کردار کر رہے ہیں, اسپیشلی ہم اسپورٹس کو لے کے, ہینڈی کیپ, بلائنڈ, اور اس کے لیے ہم سینٹر بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. آلریڈی ہمارے پاس آفس ہے صدر رانیہ مال میں, اور اسلام آباد میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سینٹر چھوٹا بنایا جائے, جو اسکلفل لوگ ہیں ہمارے بلائنڈ, ہینڈی کیپ, ان کو وہاں پہ اس کے مطابق اسکلز دی جائیں اور ان کو وہاں پہ لایا جائے انٹرنشپ کے لیے فار 1 year 2 years. اور جتنے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو امریکہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا جا رہے ہیں, تو سوئس کو بھی ان کا تھوڑا بتایا جائے کہ سوئس میں کتنا اسکوپ ہے. آپ صحیح. اور ٹورزم کے حوالے سے خاص کر کے وہاں کے لوگوں کو یہاں لے جائے, یہ ہمارے لیے ٹورزم بہت اچھی چیز ہے, لیکن بات وہی سیکورٹی بھی آ جاتی ہے. ابھی پاکستان کے جو ایشوز ہیں, آئی تھنک اٹس ناٹ سو ایزی, تو لیکن اس کے باوجود ان کی انٹرسٹ ہے, کوئی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے. ہم چترال کے علاقے میں کوشش کر رہے ہیں صحیح ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ جب تک آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں, اسپیشلی جو ایمبیسیز ہیں اینی ویئر ان دا ورلڈ, وہ اگر آپ کی ہیلپ نہیں کریں گی تو پاکستان کے بارے میں, تو آئی تھنک ذرا مشکل ہے, کیونکہ ہر کام میں آپ کو ایک ٹیم چاہیے. اور اس وقت پاکستانیوں کا مائنڈ اتنا ڈسپرس ہوا ہوا ہے کہ ہمیں, کیونکہ بذات خود ہم کام کر رہے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو باتیں ہیں کہ ہمیں بتانی چاہیے کسی بھی چینل کے تھرو پاکستان میں یا پاکستانیوں کو. ہو سکتا ہے ان میں سے 2-4 بندے ہمارے اس میسیج کو اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں تو خوشی ہوگی. صحیح. تو آخر میں کوئی بات آپ کے دل میں رہ گئے ہوں, ہمارے جیو ٹی وی چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں, اور کوئی بہتری کی گنجائش نکل آتا ہے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور
خاص کر کے اوورسیز پاکستانی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو جہاں جہاں بھی ہے وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جن کے کوئی ایشوز ہے، مسائل ہیں، ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہائی لائٹ کریں گے. تو آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں ہم اس پروگرام میسیج اتنا ہے جی، ہماری جو ایسوسیشن ہے اصل میں ہارٹ آف لائف انگلش میں ہے، اور سوئس پاک فرینڈشپ فورم اس کا پارٹ ہے. اور جتنے لوگ یہاں پر بچے بچی ہمارے اسکلفل ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. کوئی وہاں پہ ان کو آفس ادارہ لے لے، انٹرنشپ میں، جاب میں. اس کے علاوہ بذات خود ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان اس ملک کے لیے ہمارا فرض ہے، ہم کوشش کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کا پروگرام یہاں اختتام ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک انور حسن چترالی کو اجازت دیجیے. والسلام. پاکستان پائندہ باد.